السلام علیکم۔ ایک بات ہمیشہ میری یاد رکھیے گا، یہ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اسپیشلی جو سمجھدار بزرگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ مختلف لوگوں کے نظریات، تجربات اور ان کے جو بھی انہوں نے ٹائم گزارا ہوتا ہے، جن لوگوں میں گزارا ہوتا ہے، ان سے سیکھا ہوتا ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے، بہت حد تک یہ بات صحیح ہے۔ جن گھروں میں عورتوں کی حکمرانی ہوتی ہے ان گھروں میں ہمیشہ، میری بات یاد رکھیے گا، ان گھروں میں ہمیشہ جو ہے نا آپ کو ایک تفرقہ نظر آئے گا، ڈسکریمنیشن نظر آئے گی، اور مطلب کہتے ہیں عورت کی دشمن ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، عورت معاملہ فہم نہیں ہوتی، عورت کم عقل ہوتی ہے، عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے، اور عورت چونکہ جذباتی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے نا اس کو ایک صحیح فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے نا قابل نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز میری آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور آپ دیکھیں اپنے ارد گرد اگر آپ نظر دوڑائیں تو جن جن گھروں میں عورتوں کی حکمرانی ہے ان گھروں کے حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو گھر کا بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا، ٹھیک ہے، حاکم اللہ پاک نے مرد کو بنایا، لیکن جن گھروں میں مردوں کے ہوتے ہوئے، ان کی موجودگی میں، ان کے زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کی کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے، ان کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا ان کا کسی بھی قسم کا کوئی ہولڈ، کوئی کنٹرول نہیں ہے گھر میں یا گھر کے کسی بھی معاملات کو لے کر، تو ان گھروں کے حالات ہمیشہ جو ہیں وہ بہت ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان گھر کی بیٹیاں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس گھر کی کے جو ہیں وہ بیٹے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب ہر بندہ اپنی ہی جو ہے وہ منمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ عورت کی دشمن ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کی دشمن اس سے بھی میں یہاں پہ کہوں گی کہ بالفرض اگر آپ بات کریں ساس کی، ٹھیک ہے، اگر کسی گھر میں ساس کی حکمرانی ہے، وہ اپنا پورا ہولڈ اور کنٹرول رکھتی ہے چیزوں کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر، تو اپنی پسندیدہ بہو کے ساتھ اس کا بیہیویئر اور ہوگا، اس بیٹے کے ساتھ بیہیویئر اور ہوگا، اور جو بہو اس کو پسند نہیں ہوگی، بالفرض اگر بیٹے نے لو میرج کی ہے، پسند کی شادی کی ہوئی ہے، تو وہ اس کا بیہیویئر اس کے ساتھ اور ہوگا۔ بعض اوقات اگر وہ اپنی ہی مرضی سے بیاہ کے لائی ہو، لیکن اس کی چونکہ بعد میں بیٹے کی اور بہو کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے تو وہ بہو بھی اس کو کھٹکنے لگ جاتی ہے۔ تو پلیز مردوں کو گھر کے معاملات میں بڑا ہی رہنے دیجئے، جس کو اللہ پاک نے بڑا بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے، اور گھر کا جو سربراہ ہے، جو حاکم ہے، وہ مرد کو ہی ہونا چاہیے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے مرد نہیں ہے سر پہ، تو پھر ڈیفینیٹلی جو عورت ہے اسی نے فیصلے کرنے ہیں۔ لیکن اگر مرد کے ہوتے ہوئے جو عورتیں بہت بڑھ چڑھ کے اور ہر چیزوں میں بہت بڑی بن رہی ہوتی ہیں، تو ایسی عورتیں جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وقت کی مار ان کو پڑتی ہے نا، تو اس کے بعد پھر ان کو یاد آتا ہے کہ جی ہم نے غلطی کر لی، ہم سے غلط فیصلے ہو گئے، اور پھر وہ چاہتی ہیں کہ جی اب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن وقت کہتے ہیں نا، ایک دفعہ اگر ہاتھ سے نکل گیا اور گزر گیا تو وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ تو پلیز ان چیزوں کا دھیان رکھیں، اور کوشش کریں اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے، انفیکٹ اپنے بیٹے کا رشتہ کرتے ہوئے، کہ جہاں سے آپ لڑکی لا رہے ہیں یا جہاں پہ لڑکی دے رہے ہیں، وہاں پہ گھر کے جو فیصلے ہیں وہ گھر کا مرد کرے۔ کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ معاملہ فہم ہوتا ہے، جذباتی نہیں ہوتا ہے، وہ ٹھنڈے دل دماغ سے، اور سب سے بڑی بات، مرد جو ہے چونکہ جذباتی نہیں ہے، اس لیے وہ دور اندیش ہو کے فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی کہیں بیٹے یا بیٹے کا شادی کا یا رشتے کا کہیں پہ سلسلہ شروع ہو، تو ان کے گھر کے ماحول کے حوالے سے اس کے مطابق جو ہے وہ ضرور آپ ارد گرد سے معلومات لے لیں۔ جزاک اللہ۔